بھارت کو ایسا سبق سکھایا کہ ان کی نسلیں قیامت تک یاد رکھیں گی۔ مسلح افواج نے بھارت کا گھمنڈ خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم آزادی اور مارکہ حق کی مرکزی تقریب سے دھواں دھار خطاب۔ کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جنگی حکمت عملی کا دوست اور دشمن سب اعتراف کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان۔ شہباز شریف کی تمام جماعتوں کو میثاق پاکستان کا حصہ بننے کی دعوت۔ بولے پاکستان میں سب کو احتجاج کا حق ہے، جلاؤ گھراؤ کا نہیں، سب کو سیاست کا حق ہے، بغاوت کا نہیں، تنقید کا حق ہے، توہین کا نہیں۔ اسلام آباد جناح گراؤنڈ میں یوم آزادی اور مارکہ حق کی شاندار مرکزی تقریب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوئے۔ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل محمد عمر آوان نے صدر مملکت کو پریڈ پیش کی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے سلامی پیش کی۔ تینوں مسلح افواج پر مشتمل میوزک بینڈ کا مارچ پاسٹ۔ ترکیہ اور آذربائیجان کی مسلح افواج کے دستوں نے بھی مارچ پاسٹ کیا۔ پروقار تقریب میں وفاقی وزراء، دوست ممالک کے سفراء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ پاکستان کا 78واں جشن آزادی قوم کو مبارک۔ ملک بھر میں یوم آزادی اور مارکہ حق میں فتح کے جشن کا آغاز۔ شہر شہر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ عمارتوں، گاڑیوں کو سبز ہلالی پرچموں، گرین لائٹس سے سجا دیا گیا۔ ہر کوئی وطن کی محبت سے سرشار۔ قوم کو اپنے شہداء اور غازیوں پر فخر۔ بہادر مسلح افواج کو زبردست خراج عقیدت پیش۔ بچوں میں بھی حب الوطنی کا جذبہ۔ جشن آزادی پر بچوں کا جوش و خروش عروج پر۔ ننھے منھے بچوں کا ولولہ اور گلیوں میں گونجتے نعرے۔ قومی پرچم کے سائے تلے بچے خوشیاں منا رہے ہیں۔ پاکستان کی عالمی امن و سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے حاصل کامیابیاں غیر معمولی۔ امریکہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کا معترف۔ پاکستان اور امریکہ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دونوں ممالک کا دہشت گردی کی ہر شکل کا مقابلہ کرنے کا عزم۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی وضع کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ مذاکرات میں سیکیورٹی چیلنجز اور جدید ٹیکنالوجی کے دہشت گردی میں استعمال سے نمٹنے پر اتفاق۔ ادارہ جاتی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور صلاحیتوں میں اضافہ کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ بھارت آبی جارحیت سے باز نہ آیا۔ ہری پور کے ہیڈ سے چھوڑا جانے والا پانی کا بڑا ریلا پاکستان میں داخل۔ 44,000 کیوسک کے بڑے ریلے نے ہیڈ گنڈا سنگھ سے ملحقہ علاقوں میں تباہی مچا دی۔ درجنوں بستیاں زیر آب۔ حفاظتی بند ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی تیار فصلیں دریا برد۔ چشتیاں کے شہر فرید میں دریائے ستلج میں کشتی کو حادثہ۔ 9 افراد ڈوب گئے، 8 کو بچا لیا گیا۔ ایک کی تلاش جاری۔ پولیس کے مطابق متاثرین ٹریکٹر ٹرالی سمیت کشتی پر سوار ہو کر دریا کراس کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کا گوادر میں بجلی اور پانی بحران کا نوٹس۔ خصوصی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ کمیٹی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزارت پلاننگ شامل۔ کمیٹی مقررہ مدت میں سفارشات وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری کہتے ہیں کہ گوادر کے بجلی اور پانی مسائل کا مستقل حل تلاش کیا جائے گا۔ ہم اعلانات پر نہیں کام پر یقین رکھتے ہیں۔ ہب ڈیم سے آنے والے پانی کا 2/3 کراچی کے لیے مختص ہے۔ کراچی کے لیے 14 کروڑ گیلن اضافی پانی مہیا کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں پانی کی فراہمی سے عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ وفاق سے کراچی اور سندھ کے لوگوں کا حق لیں گے۔ پاک افواج نے جس طرح بھارت کو دھول چٹائی اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم صرف چاہتے ہیں اختلافات ختم کر کے ہمیں ایک قوم بن کر چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا تقریب سے خطاب۔ کہا بلاول بھٹو نے نریندر مودی کو جیسے دنیا میں ایکسپوز کیا، دنیا کو مودی کا اصل چہرہ دکھایا۔ پوری بھارتی عوام آج مودی پر تنقید کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی شہید میجر رضوان طاہر کی رہائش گاہ آمد۔ شہید کے والد کرنل ریٹائرڈ محمد طاہر اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات۔ محسن نقوی کا شہید کے والدین اور بھائی سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ کہا شہید میجر رضوان طاہر قوم کے ہیرو ہیں، عظیم قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ آصفہ بھٹو نے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا۔ کہا یوٹیلیٹی سٹورز بند کیے جا رہے ہیں، حکومت فوری اس پر جواب دے۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر حسین بولے کابینہ نے رائٹ سائزنگ پالیسی کی منظوری دی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے مستقل ملازمین کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ کارپوریشن کے ملازمین کے ساتھ مذاکرات کے دوران معاملات طے پا گئے۔
بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز نیلامی کیس، چیف جسٹس یاحیہ آفریدی بینچ کی کیس سننے سے معذرت، کیس پرانے بینچ کو بھجوا دیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا مناسب ہوگا یہ کیس پرانا بینچ سنے۔ وکیل بحریہ ٹاؤن کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، فیصلے پر بحریہ کی طرف سے اضافی معروضات جمع کرواؤں گا۔ عدالت نے اضافی معروضات جمع کروانے کی اجازت دے دی، سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ اسلام آباد کے شکرپڑیاں گراؤنڈ میں دفاعی ساز و سامان کی نمائش، مارکہ حق میں استعمال کیے گئے مختلف جنگی ہتھیار، طیارے، ٹینک اور دیگر فوجی ساز و سامان نمائش کا حصہ، توپوں، راکٹ لانچرز، وہیکلز، جنگی سامان بردار گاڑیاں اور بختر بند بھی شامل۔ مارکہ حق میں نمایاں کردار ادا کرنے والے ریڈارز بھی نمائش کا حصہ۔